دوستو آداب، میں ہوں آپ کی دوست رمیشہ خبر۔ میں اپنے چینل سار پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، میں اپنے چینل پر آج شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک کلیدی خطبہ۔ یہ یادگار خطبہ اردو زبان و ادب اور نقد و انتقاد کے ماہر اور مایہ ناز دانشور شمس الرحمان فاروقی کے فن اور شخصیت پر منعقدہ سمپوزیم میں پیش کیا گیا۔ شمس الرحمان فاروقی اور اردو ادب کے عنوان سے یہ ایک روزہ عالمی سمپوزیم شعبہ اردو و فارسی گلبرگہ یونیورسٹی کلبرگی کی جانب سے منعقد ہوا۔ یہ یادگار خطبہ محترم المقام پروفیسر ناصر عباس نیّر صاحب پنجاب یونیورسٹی پاکستان نے پیش کیا۔ ناصر عباس نیّر عصر حاضر کے ممتاز نقاد و دانشور ہیں۔ ناصر عباس نیّر صاحب مختلف الجہت شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی تنقید کا رنگ منفرد ہے۔ انہوں نے اپنے افکار اور تنقیدی بصیرت سے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے عہد با عہد تصورات کو روشن تر کیا ہے، جو ان کی ہوش مندی اور وسعت مطالعہ کی بھی دلیل ہے۔ شمس الرحمان فاروقی کی وراثت کو سنبھالنے والوں میں جن تنقید نگاروں کے نام لیے جاتے ہیں، ان میں سر فہرست ناصر عباس نیّر کا نام آتا ہے۔ تو سامعین، آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے ناصر عباس نیّر صاحب کا وہ خطبہ جس سے فاروقی کے بعض وہ گوشے بھی اجاگر ہوتے ہیں جن کی طرف ابھی تک ہماری توجہ نہیں جا سکی ہے۔ اس خطبے میں جہاں عظمت افکار سے ذہن کی طرفیں کھلتی ہیں، وہیں ندرت اظہار سے لطف و انبساط بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے پیش خدمت ہے کلیدی خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب عبدالرب صاحب، پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب، ضیاء الرحمان صاحب، جناب نصر ملک صاحب اور شعبہ اردو اور فارسی گلبرگہ یونیورسٹی کے تمام منتظمین۔ میں آپ سب کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس ایک بین الاقوامی سمپوزیم میں اس اپنی معروضات پیش کرنے کی دعوت دی۔ یہ بلا شبہ ایک میرے لیے عزت افزائی ہے کہ میں ایک ہندوستان کی ایک معتبر یونیورسٹی کے شعبے سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور جس میں دنیا بھر سے ممتاز اسکالرز، ادیب، دانشور اور اس کے علاوہ طلبہ و طالبات اس میں موجود ہیں۔ یہ کلیدی خطبہ کافی بھری بھرکم لفظ ہے، اور جب مجھے رمشا نے یہ بتایا تو میں ظاہر ایک دفعہ تو گھبرا گیا کہ میں تو ایک عام گفتگو کرنے والا آدمی ہوں۔ یہ کلیدی خطبہ تو بہت ایک ذمہ داری کا کام ہے اور ایک پوری آزمائش بھی ہے۔ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک سمپوزیم ہے یا سیمینار ہے یا کانفرنس ہے، اس میں کچھ ایسی گفتگو کرنی ہے کہ وہ آگے جو گفتگویں کی جائیں گی ان کی ایک کلید یا ان کی ایک بنیاد بنے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک مشکل کام تھا۔ میں نے اس ذمہ داری کو اپنے اس ناتوان کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کا سمپوزیم جو شمس الرحمان فاروقی اور اردو ادب کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے اپنی کچھ معروضات آپ سب کے سامنے رکھ سکوں۔ دیکھیں، یہ ایک بڑا بھی موضوع ہے اور بہت اہم بھی موضوع ہے۔ خود شمس الرحمان فاروقی اور اردو ادب اتنا بڑا اور اہم موضوع ہے کہ اس پر پوری ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ خود فاروقی صاحب نے تنقید، لغت، ادبی صحافت، شاعری اور فکشن میں معیار و مقدار ہر دو حوالوں سے اتنا کام کیا ہے کہ اس کا سرسری جائزہ بھی ایک مقالے میں نہیں لیا جا سکتا۔ فاروقی صاحب ادبیات عالم کی کم از کم 3 بڑی روایتوں کے عالم تھے: اردو، فارسی اور یورپی۔ انگریزی کے علاوہ فرانسیسی اور عربی پر بھی انہیں مناسب دسترس تھی۔ سنسکرت شعریات سے بھی انہیں اچھا خاصا تعارف تھا۔ انہوں نے ان متنوع اور کثیر ادبی روایتوں کو اردو شعریات کی بازیافت میں جس بصیرت سے استعمال کیا، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے 2 ناول کئی چاندتے سر آسماں اور قبض زماں اور ایک افسانوی مجموعے سوار اور دوسرے افسانوں میں یہ جو انہوں نے فکشن لکھا، یہ حقیقی معنوں میں ایک نئی پوسٹ کولونیل ٹیکنیک تھی۔ اور اگر ہم صرف ان پہ بات کریں کہ انہوں نے ان ناولوں کے ذریعے کس طرح 18ویں اور 19ویں صدی
کی اور ان افسانوں میں جو ہماری تہذیب تھی جس کو نوآبادیاتی عہد میں ایک مسخ کیا گیا، ہمارے اجتماعی حافظے سے بھلا دیا گیا، اس کی جس طرح کی ایک فکشنی انداز میں بازیافت کی کوشش کی ہے، صرف اس کے جائزے کے لیے بھی یہ ایک پورا جو سمپوزیم ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھنے کے لیے کئی مقالات درکار ہیں کہ فاروقی صاحب سے پہلے یعنی 20ویں صدی کی چھٹی دہائی کے آس پاس اردو ادب کی صورتحال کیا تھی جب انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ نوآبادیات کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ 47 میں ختم ہوا تھا، پھر بعد میں کولڈ وار شروع ہوئی، تو وہ ظاہر ہے نوآبادیات ختم نہیں ہوئی، اس کی جو دوسرا فیز تھا وہ شروع ہوا تھا۔ تو اس کے دوران خود ہمارے اردو ادب میں ادب کی تفہیم کے کیا کیا پیراڈائم تھے، فاروقی صاحب نے ان سے کس طرح اعتنا کیا اور کس کس تنقیدی تصور پر سوالات اٹھائے اور ان کے پھر کیا کیا جوابات دیے، تو ان کے جائزے کے لیے بھی کافی صفحات درکار ہیں۔ اسی طرح اس سوال کا جواب ایک کتاب کے پورے باب کا تقاضا کرتا ہے کہ فاروقی صاحب کی جدیدیت اور شعریات کی بحثیں اردو ادب کے لیے مجموعی طور پر کس قدر اہم اور بامانی رہی ہیں۔ اردو ادب، پھر جب ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں تو اس کے تحت نہ صرف اردو ادب کی تمام اصناف آتی ہیں بلکہ اردو ادب کے سب ادوار بھی آتے ہیں، کلاسیکی عہد، جدید عہد اور ما بعد جدید عہد، اور پھر ہمارا جو کنٹمپریری یا معاصر عہد ہے، یہ سب آتے ہیں۔ تو ان کے دیکھنے کے لیے کہ فاروقی صاحب اور یہ سارا اردو ادب اس میں کیا ان کی معنویت بنتی ہے، تو صرف اس موضوع کو کھولنے کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے۔ یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا فاروقی صاحب کی تنقید ادب کے ایسے اصول پیش کرتی ہے جنہیں ہم ہر زمانے کے ادب کی تحسین و تعبیر میں بروئے کار لا سکیں۔ ظاہر ہے ان سب سوالوں پر مختصر اور شاید نامکمل گفتگو ہی اس تحریر میں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو فاروقی صاحب کی تنقید تک محدود رکھوں گا۔ تاہم میں آغاز فاروقی صاحب کے کچھ اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ضروری ہے کہ ان کی شاعری ان کے اپنے تنقیدی تصورات کی روشنی میں پڑھی جائے؟ ان کی شاعری کے ساتھ ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ انہیں ان کے اپنے تنقیدی تصورات کی روشنی میں پڑھا گیا ہے۔ اس میں ایک بنیادی بات یہ یاد رکھنے والی کہ شاعری کی تخلیق کے دوران میں خود لکھنے والا کوئی بھی ہو، اس کے بہت سے جو شعوری تصورات ہوتے ہیں ان کی شکست ہوتی ہے، تو لہٰذا خود فاروقی صاحب کی شاعری کو ان کی شاعری کے طور پر پڑھنا چاہیے، اور ان کے جو تنقیدی تصورات انہوں نے شاعری کے لیے معیارات قائم کیے تھے ان سے ہٹ کے پڑھنا چاہیے۔ چند اشعار دیکھیے کہ اب کے دھوئیں میں خون کی سرخی کا رنگ ہے، یوں ان گھروں میں پہلے بھی لگتی رہی ہے آگ، کہا یہ سنگ سے کس نے یہاں پہ بارش ہو، وہیں سے شعلہ اگے گا جہاں پہ بارش ہو، بنائیں گے نئی دنیا ہم اپنی، بنائیں گے نئی دنیا ہم اپنی، تیری دنیا میں اب رہنا نہیں ہے۔ اور آخری شعر، ادھر سے دیکھیں تو اپنا مکان لگتا ہے، ایک اور زاویے سے آسمان لگتا ہے۔ تو یہ چند اشعار تھے۔ فاروقی صاحب کی تنقید نے کم از کم 60 برسوں تک اردو میں حیرت، سوالات اور تنازعات کو جنم دیا۔ حیرت ان کی وسعت مطالعہ اور اس سے اخذ کی گئی بصیرت پر تھی۔ کلاسیکی اور جدید ادبی علوم اور متون کا جتنا وسیع اور گہرا مطالعہ فاروقی صاحب کا تھا، ان کے معاصرین میں بہت کم لوگوں کو نصیب تھا۔ انہوں نے مسلسل سوالات قائم کیے، وہ ہر رائے، ہر نظریے، ہر متن کی گہری چھان بین کرتے تھے۔ کسی ایسے مشرقی و مغربی مصنف کی تلاش مشکل ہے جس کی فکر کے کسی نہ کسی پہلو پر فاروقی صاحب نے سوال نہ قائم کیا ہو۔ انہیں پرانوں، معاصرین اور نئے ادیبوں سے کئی اختلافات تھے۔ انہوں نے افسانے کی صنف، اردو کی کلاسیکی تحریکوں، ترقی پسند تحریک، حالی اور آزاد، فراق، فیض اور منٹو سے متعلق ایسی آراء دی جن سے تنازعات کو ہوا ملی۔ وہ شاعری میں ابہام کو ادبی قدر کا درجہ دیتے تھے، مگر تنقیدی زبان میں ابہام و تاثر کو عیب سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کی سب آراء منطقی، مدلل اور ان کی اپنی زبان میں جو ان کی وہ اصطلاحیں اکثر استعمال کرتے تھے بیانیہ ہوا کرتی تھی، انشائیہ نہیں۔ یعنی انہوں نے بہت فرق بیان کیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ تنقیدی رائے کو بیانیہ ہونے چاہیے، انشائیہ یعنی مبہم اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی پہلی تنقیدی کتاب لفظ و معنی 1968 میں شائع ہوئی، اگرچہ اس کے مضامین جو تھے وہ 1961-62 کے اس میں شامل ہیں، تو گویا 7-8 سالوں کے۔ صرف کتاب کا عنوان ہی نہیں، اس کتاب کے مضامین اور ان میں برتا جانے والا استدلال فاروقی صاحب کی آئندہ تنقید نگاری کی بنیاد بنتا دکھائی دیتا ہے۔ لفظ اور معنی فاروقی صاحب کی تنقید کا اساسی مسئلہ ہے۔ لغت سے ان کی مستقل اور گہری دلچسپی بھی اسی سبب سے ہے۔
وہ زبان کو ایک کائنات اور ہمارے خارج میں موجود کائنات سے تعلق کی بنیاد سمجھتے تھے۔ اس پہ انہوں نے بہت لکھا ہے زبان کے حوالے سے، زبان میں سماع کا درجہ کیا ہے اور ہمارا جو دنیا سے کے ساتھ تعلق ہے وہ زبان کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ لفظ و معنی سے ان کی دلچسپی کی نوعیت منطقی دکھائی دیتی ہے، فلسفیانہ نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بنیادی بات ہے، اگر ہم فاروقی صاحب کی تنقید کو سمجھنا ہے تو ان کی جو لفظ اور معنی سے دلچسپی ہے اس کی نوعیت منطقی ہے، فلسفیکل نہیں ہے۔ ان کی تنقید میں بعض مقامات پر فلسفیانہ بحثیں ضرور ہیں، مگر ان سب بحثوں کی نوعیت منطقی لسانی ہے۔ کچھ تنقادوں نے ان کی تنقید کو منطقی اثباتیت سے متاثر قرار دیا ہے۔ خود انہوں نے بعد ازاں اپنے ایک مضمون شعر غیر شعر نثر میں منطقی اثباتیت کے دفاع میں بہت کچھ کہا ہے۔ 20ویں صدی میں زبان اور لفظ و معنی کے تعلق سے باقاعدہ فلسفے وجود میں آئے، خاص اور مغرب میں۔ ان میں دو مکاتب جو ہیں فلسفے میں قابل ذکر ہیں، ایک وہ جو آرڈینری لینگویج یعنی روزمرہ زبان کی بنیاد پر آیا، اور دوسرا آئیڈیل زبان یعنی مثالی زبان پر وجود رکھنے والا فلسفہ۔ منطقی اثباتیت کا جو تعلق ہے یہ دوسرے دبستان سے ہے، یعنی اس بات سے منطقی اثباتیت کہ فکری مسائل کا حل منطق کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ فاروقی صاحب کے جملہ تنقیدی مضامین میں آپ منطقی دلائل کو کار فرما دیکھ سکتے ہیں، تاہم ان کا دائرہ ادب ہے۔ فاروقی صاحب کا منطقی ذہن سب سے پہلے تو خود ان کی تنقیدی زبان اور استدلال میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ تنقید کو تاثر نہیں سمجھتے۔ انہوں نے شہزاد منظر کے ایک سوال کے جواب میں تاثراتی تنقید کے لیے کافی سخت لفظ استعمال کیے۔ یہ کوٹ: تاثراتی تنقید کو میں لچر سمجھتا ہوں، نہایت لچر، پوچھ اور لگ سمجھتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہے، میری آنکھیں کھل گئیں۔ تو اس طرح کے جملے کی انہوں نے کہا یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ جو تاثراتی جملے ہیں۔ فاروقی صاحب جاری ہے اقتباس: جس طرح ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور انہی اصولوں کی روشنی میں ہم اس کی خوبی یا خامی طے کرتے ہیں، اسی طرح ادب کے بھی کچھ اصول ہیں۔ انکوٹ۔ ظاہر ہے اصول پر اس قدر زور ایک منطقی ذہن ہی دے سکتا ہے۔ زبان اور استدلال کے بعد ان کا منطقی ذہن ادب کے دیگر علاقوں میں سرگرم ہوتا ہے، یعنی جدیدیت، حیت، نفسیات، استعارہ، شعریات، اور اس کے تحت مضمون، معنی اور استعارہ، اور آخر میں تہذیب۔ ابتدا میں فاروقی صاحب کے یہاں ادب کے حیتی مسائل ہی ظاہر ہوتے ہیں، بعد میں وہ رفتہ رفتہ ادب کے حیتی مسئلے کو تہذیبی سوال سے جوڑتے ہیں۔ اردو تنقید کو فاروقی صاحب کی بڑی دین یہی ہے کہ انہوں نے اپنے شعریات کے تصور میں حیت اور تہذیب کو آمیز کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے منطقی ذہن کی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ضروری ہے۔ فاروقی صاحب نے خود لکھا ہے کہ ابتدا میں وہ ایک طرف آئی رچرڈس اور دوسری طرف ٹی ایس ایلیٹ سے متاثر ہوئے۔ انہیں رچرڈس کے طرز استدلال اور کثرت معنی، اور خاص طور پر ان کا جو چہار معنی کا تصور تھا کہ تصور نے متاثر کیا، دوسری طرف ایلیٹ کے روایت کے تصور نے۔ معنی کی کثرت ادب کی لسانی حیت کی پیداوار ہے۔ بقول فاروقی کوٹ: حیت ہی تو سب کچھ ہے، شعر بھی ایک حیت ہے، افسانہ بھی حیت ہے، نثر بھی ایک حیت ہے، نظم بھی ایک حیت ہے۔ انکوٹ۔ وہ ادب کے اس اصول کو کلاسیکی اور جدید ادب، مابعد جدیدیت کو وہ نہیں مانتے تھے، کے لیے بیک وقت کارگر سمجھتے ہیں۔ ادبی تحریر کی اساسی خصوصیت ادبیت ہے۔ اسے پہلی عالمی جنگ کے دوران میں روسی حیت پسندی نے اور دوسری عالمی جنگ کے فوراً بعد امریکی حیتی تنقید نے واضح کیا۔ دونوں قسم کی حیت پسندی میں فکشن اور شاعری کو حیتی زاویے سے واضح کرنے اور ادبی وسائل کی تشریح میں واضح کرنے کی کوشش کی۔ ادبی وسائل کی تشریح میں دونوں میں اختلافات تھے، امریکی فارملزم ہو یا رشین فارملزم ہو، مگر اس بات پر یہ دونوں جو سکول تھے متفق تھے کہ ادب کی ادبیت نہ تو مصنف کی سوانح سے قائم ہوتی ہے اور نہ تاریخ سے۔ صاف لفظوں میں ادب کے معیارات ادبی ہیں، ورائے ادبی یا غیر ادبی نہیں۔ فاروقی صاحب نے اپنی تنقید کی بنیاد اسی اصول پر رکھی۔ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کوٹ: ہاں یہ یقیناً درست ہے، یہ فاروقی صاحب کے الفاظ ہیں کہ امریکن نئے نقادوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ نظم کو پہلے نظم ہونا چاہیے، اور نظم ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ نظم ہی سے برآمد ہو سکتے ہیں، اس دنیا سے برآمد نہیں ہوتے جو نظم نہیں ہے۔ انکوٹ۔ تاہم ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے اس پر سراسر انحصار نہیں کیا، یعنی امریکی تنقید پر۔ ان کی یہ بات درست ہے۔ فاروقی صاحب نے حیتی اصولوں کو نہ صرف نظری طور پر منضبط کیا، اس کے لیے انہوں نے پہلے مغربی ادب سے
بعد میں عربی، فارسی اور پھر سنسکرت شعریات سے استفادہ کیا۔ قابل ذکر بات یہ کہ انہوں نے اس اصول کو صرف ایک مرتبہ منضبط نہیں کیا، یہ بھی فاروقی صاحب کی تنقید کے لیے بہت اہم بات ہے، بلکہ اسے مسلسل منضبط کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا دفاع بھی کیا ہے۔ ان کا لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میرا خیال ہے اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کسی جو اپنا پیش کرتے تھے، تھیورائز کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ ایک دفعہ کتاب میں کوشش نہیں کرتے تھے، وہ مسلسل کوشش کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا ان کا جو بنیادی طریقہ کار جس کو ہم ان کی تنقید کا طریقہ کار کہہ سکتے ہیں، وہ کتاب سے زیادہ مضمون کا ہے۔ اس لیے ان کی جو یک موضوعی کتابیں بھی ہیں جیسے اردو غزل کے اہم موڑ، شعر شور انگیز، اردو کا ابتدائی زمانہ، یہ غالب چار تحریریں، یہ بنیادی طور پر مضامین پر مشتمل ہیں، ابواب پر مشتمل نہیں ہے۔ تو آج اگر ہمیں ان کی تنقید کی نظری بنیادوں کو سمجھنا ہو تو ان کی لفظ و معنی کے علاوہ شعر، غیر شعر، نثر، اس بات و نفی، اردو غزل کے اہم موڑ، شعر شور انگیز کے مقدمے اور ان کے انٹرویوز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ان کی عملی تنقید ان کے نظری اصولوں کی پوری طرح پاسداری کرتی ہے۔ اکثر نقادوں کے ہاں جو وہ دعوے کرتے ہیں نظری تنقید میں، وہ جب عملی تنقید کرنے لگتے ہیں تو اس میں ایک فرق اور فاصلہ دکھائی دیتا ہے۔ فاروقی صاحب کے ایسا نہیں ہے۔ حیتی تنقید حیت و مواد کی سنویت پر استوار ہے، اس میں فیصلہ کن اہمیت حیت کو حاصل ہے۔ حیت مواد کی تقلیب کرتی ہے، مواد کوئی بھی ہو، حیت اور اس سے قائم ہونے والی جمالیاتی اقدار عام ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنویت حیتی تنقید کی علمیات کی بنیادوں میں شامل ہے۔ فاروقی صاحب کو بھی اس سنویت سے مفر نہیں تھا، تاہم انہیں مغربی حیتی تنقید کی مانند صرف 19ویں صدی کی تاریخی و سوانحی تنقید کو مطالعہ ادب سے خارج نہیں کرنا پڑا، چونکہ مغرب کی جو خواہ رشین ہو یا امریکن فارملزم ہو، اس کا جو مقابل تھا، جو سنویت اس نے قائم کی تھی، وہ وہاں کی تاریخی اور سوانحی تنقید تھی۔ بلکہ فاروقی صاحب کو لیکن اپنے زمانے کی ٹھوس حقیقت ترقی پسند تنقید سے چومکھی لڑنا پڑی۔ فاروقی صاحب کی تنقید اپنے استدلال کو ترقی پسندی کے مقابل اور اس کی نفی پر واضح کرتی ہے، اور یہ سلسلہ کہیں تھمتا نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ ترقی پسندی خواہ اردو کی ہو یا مغربی، فاروقی صاحب کی تنقید کا مسلسل نشانہ بنتی ہے۔ انہیں یہ تسلیم نہیں کہ ادب اپنے سوا کسی اور کے تابع ہو سکتا ہے۔ مارچ 1990 میں ترقی پسندوں کی کانفرنس کے رد عمل میں فاروقی صاحب نے لکھا ہے، کوٹ، ہمارے ترقی پسند نقادوں نے تاریخ سے کچھ نہ سیکھا، ورنہ ان پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے تھی کہ ادب کے تابع سیاست ہونے کا نظریہ رد ہو جانے کے بعد اس سوال کے کوئی معنی نہیں کہ بدلے ہوئے سیاسی حالات میں ترقی پسند ادب کیسا ہو، انکوٹ۔ گویا وہ ایک طرف علمی و تنقیدی اعتبار سے ترقی پسندی کو ناقص قرار دیتے ہیں تو دوسری طرف اسے تاریخی ناکامی بھی کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جدیدیت نے اپنے تنقیدی اظہار کے لیے ایک طرف فرائڈ اور تحلیل نفسی کے ماہرین پر انحصار کیا اور دوسری طرف حیتی تنقید پر، یعنی جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں اس کا تنقیدی اظہار حیت پسندی میں ہے، لیکن دوسری طرف اس کا انحصار فرائڈ اور دوسرے جو تحلیل نفسی کے ماہرین ہیں ان پر تھا۔ جدیدیت پسندوں کے لیے فرائڈ کی بالکل وہی اہمیت تھی جو ترقی پسندوں کے لیے مارکس کی تھی۔ دلچسپ بات یہ کہ فرائڈ کی تحلیل نفسی اور حیتی تنقید میں مماثلت کم تھی، مگر تمام جدیدیت پسندوں نے ان دونوں کو قبول کیا۔ فرائڈ کا انفرادی شعور لاشعور کا نظریہ جدیدیت کی انفرادیت پسندی کو جواز بخشتا تھا، مگر ساتھ ہی فن پارے کو مصنف کی ذہنی سوانح کے طور پر پڑھتا تھا۔ اس بات سے حیتی تنقید کا ٹکراؤ ہے۔ حیتی تنقید ادب کو سماج و سیاست ہی سے نہیں، مصنف کی ذہنی سوانح سے بھی الگ تصور کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفسیاتی تنقید مارکسی تنقید کے کچھ قریب ہے، کس طرح کہ دونوں ادب کا سرچشمہ ادب سے باہر دیکھتی ہیں۔ فرق بس یہ کہ ایک کی نظر میں یہ سرچشمہ فرد ہے اور دوسرے کی نگاہ میں سماج ہے۔ فاروقی صاحب کے یہاں ابتدا میں نہ صرف فن پارے کو شخصیت کا اظہار کہا گیا ہے، بلکہ جس جدیدیت کا خاکہ پیش کیا گیا اس میں فرائڈ کے نظریات کو شامل کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں، کوٹ، ادب کا موضوع کل زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جس کو ادیب اپنی شخصیت کی رنگا رنگی، مزاج کی بلندی، تخیل کی تیزی سے ایک نئی زندگی اور ایک نیا حسن بخشتا ہے، انکوٹ۔ اسی طرح وہ جدیدیت میں پہلی عالمی جنگ اور وجودیت کو آدھے آدھے عناصر مگر فرائڈ کو سالم عنصر کہتے ہیں۔ ان کا بڑا مشہور مضمون ہے جدیدیت پر، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آدھے آدھے عناصر ہیں، وجودیت اور عالمی جنگ، لیکن جو فرائڈ کی نفسیات اور تحلیل نفسی ہے یہ سالم عنصر ہے جدیدیت میں۔ یہی نہیں، یہ تک کہتے ہیں، کوٹ،
جس طرح نیوٹن کی طبیعت نے آئندہ 250 برس کی طبیعت اور ریاضی کا چہرہ بدل ڈالا، اسی طرح فرائیڈ کے نظریات نے جدید ادب کے موضوعات اور حیات کو ایک نئی سمت بخشی۔ انکوٹ۔ شروع میں فاروقی صاحب جدید اردو شاعری کی وضاحت بھی نفسیاتی زاویے سے کرتے ہیں، مثلا لکھتے ہیں کوٹ، داخلی اور معنوی حیثیت سے میں اس شاعری کو جدید سمجھتا ہوں جو ہمارے دور کے احساس جرم، خوف، تنہائی، کیفیت انتشار، اس ذہنی بے چینی کا کسی نہ کسی نہج سے اظہار کرتی ہو جو جدید صنعتی، مشینی اور میکانیکی تہذیب کی لائی ہوئی مادی خوشحالی، ذہنی کھوکھلے پن، روحانی دیوالیہ پن اور احساس بے چارگی کا عطیہ ہے۔ انکوٹ۔ گویا جدید شاعری معاصر مشینی تہذیب کے نفسیاتی اثر کو پیش کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ادب میں آدمی کی نفسی زندگی راست انداز میں اور معاصر اجتماعی زندگی بالواسطہ انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے اسی تشکیلی دور میں فاروقی صاحب ادب کو واقعیت سے دور اور علامتی بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کا سبب بھی ادب کو لاشعور کا اظہار تصور کرنا ہے کہ لاشعور اپنا اظہار علامتوں میں کرتا ہے۔ فاروقی صاحب کو اپنی جدیدیت میں نفسیاتی اور حیاتی عناصر کے تضاد کا احساس ہو جاتا ہے۔ ہم ان کی تحریروں میں اس تناؤ کو محسوس کر سکتے ہیں جو ان کی اپنی اصطلاحوں میں ادب کے ادبی اور غیر ادبی معیارات کے درمیان ہے۔ اپنے دوسرے تنقیدی مجموعے شعر غیر شعر نثر میں انہوں نے اس عنوان سے پورا ایک مضمون لکھا ہے۔ اس میں وہ جہاں ادب کو ترقی پسندوں کی وابستگی کے تصور کی چھان پھٹا کرتے نظر آتے ہیں، وہیں ادب کو ذات کا اظہار سمجھنے کے خود اپنے قائم کردہ تصور پر بھی جرا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے تصور کو دہراتے ہوئے لکھتے ہیں کوٹ، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ شاعری اظہار ذات کا نام ہے، انکوٹ، پھر خود ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ کس ذات کا اظہار؟ انسانی ذات خوبیوں کے ساتھ برائیوں کی حامل بھی ہے، اسی طرح کئی طرح کی مذہبی، نسلی، نظریاتی وابستگیوں کی حامل بھی ہے۔ کیا یہ سب جو ذات کی خصوصیات ہیں ادب میں ظاہر ہوتا ہے؟ فاروقی صاحب کے لیے مشکل سوال تھا، کیونکہ اس طرح ادب میں ذات اپنی سیاسی وابستگی سمیت ظاہر ہو سکتی ہے اور ترقی پسند ادب کے لیے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بات انہیں قابل قبول نہیں، لہٰذا وہ آگے چل کر ذات کا خالص نفسیاتی تصور پیش کرتے ہیں، یعنی انسانی ذات کی گہرائی اور پیچیدگی کو بطور خاص نمایاں کرتے ہیں۔ کوٹ، اصل بات یہ کہ شاعری میں اظہار ذات کچھ اس قسم کی سطحی اوپر نظر آنے والی ریاضیاتی چیز نہیں ہے۔ شاعر جس ذات کا اظہار کرتا ہے وہ انتہائی پیچیدہ، پر اسرار اور تقریباً ناقابل فہم چیز ہے۔ انکوٹ۔ اس سے ایک طرف ان کے یہاں علامت و ابہام کی گنجائش نکل آتی ہے، تو دوسری طرف ذات سیاسی و سماجی وابستگی سے بھی بالا تر ہو جاتی ہے۔ بائیں ہما، یہ ان کے بنیادی تنقیدی مسئلے کا حل نہیں، لہٰذا وہ یہ اصول قائم کرتے ہیں کہ ذات کے اچھے یا برے ہونے، پیچیدہ و پر اسرار ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اصل یہ ہے کہ شاعری کو اچھا ہونا چاہیے، شاعری کا اچھا ہونا باقی ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ فاروقی صاحب یہ تک کہہ ڈالتے ہیں کوٹ، چاہے وہ خبز کی تعلیم دے یعنی ادب، یا ایمان و اقرار کی، اگر وہ شاعری اچھی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا فاروقی صاحب کے نزدیک۔ یہ ان کے شعر غیر شعر نثر میں ان کے صفحہ 131 پر یہی انہیں اپنے ان کے الفاظ۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی تنقید میں سے شخصی نفسیاتی عنصر کو نہ صرف رفتہ رفتہ کم کرتے چلے جاتے ہیں جو شروع میں بہت زیادہ تھا، بلکہ اس کی تقلیب کر لیتے ہیں۔ اب وہ ادیب کی نوعی ذات کا تصور قائم کرتے ہیں۔ پہلے ان کے لیے جو ذات تھی وہ ایک شخصی ذات تھی، اب وہ ایک نوعی ذات بن جاتی ہے۔ یہ نوعی ذات ایک قسم کی تجرید ہے، اسی نوعیت کی تجرید جس نوع کا یہ تصور کہ ادب خود مختار ہے، ادیب تجربے میں، اور ادب خود اپنے ہونے کی اساسی صفت میں خود مختار ہے۔ مغربی جدیدیت کی بنیاد بشر مرکزیت یعنی ہیومنزم پر ہے، یہ کہ فرد خود مختار ہے، وہ ہر مقتدر ہستی خواہ وہ الوہی ہو یا زمینی، یہاں تک کہ اپنے باپ اور باپ جیسی علامتوں کا انکار کرتا ہے۔ اس انکار کے سبب ہی ادب میں تجربے کرتا ہے۔ فاروقی صاحب نے جہاں جہاں اپنی جدیدیت کے تصورات کا اظہار کیا ہے وہاں یہ باتیں دہرائی ہیں۔ کوٹ، مثلا جدیدیت نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ادب کو کسی فلسفے، کسی نظریے، کسی پابندی کا محکوم نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو ادب کی خود مختاری اور ادیب کی آزادی کا قائل ہوں۔ جب میں ادیب کی آزادی کا قائل ہوں تو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم یہ نہ لکھو اور وہ نہ لکھو؟ انکوٹ۔ انہوں نے رسالہ شب خون کے ذریعے شاعری اور فکشن میں نئے تجربوں کی حوصلہ افزائی کی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔
ادب کی خود مختاری کے تصور کی ترجمانی حیتی تنقید ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہ بات ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے. اگر ادب کا خود مختار ہونے کا تصور ہے کہ وہ سیاست سے، سماج سے، نفسیات سے الگ ہے، تو اس کی ترجمانی صرف حیتی تنقید سے ہو سکتی ہے. ادب کا ذریعہ اظہار زبان ہے اور اسی کے ذریعے اپنی خود مختاری حاصل کر سکتا ہے، لیکن پہلے ادب کو اپنی زبان وضع کرنی پڑتی ہے. فاروقی صاحب کے نزدیک یہ ہے علامتی اور استعاراتی زبان. شروع میں وہ مغربی علامات کے تصور پر زور دیتے رہے ہیں، بعد میں استعارے کے مشرقی تصور پر. فاروقی صاحب اسی لیے استعاراتی زبان کو سادہ زبان پر ہمیشہ ترجیح دیتے رہے ہیں. ان کے اپنے لفظوں میں کوٹ، استعاراتی زبان برتر اور افضل ہے بلا واسطہ اور سیدھے سادے بیان سے، ان کوٹ. استعارہ فاروقی صاحب کی دلچسپی کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے. نیز وہ جن ادبی اقدار کا بار بار ذکر کرتے ہیں وہ زبان کے استعاراتی استعمال ہی کا دوسرا نام ہے. چونکہ استعاراتی زبان میں معنی کے زیادہ امکانات ہیں، اس لیے فاروقی صاحب نہ صرف اپنی تنقید میں معنی کی کثرت کو ادبی قدر کا لازمی حصہ تصور کرتے ہیں، بلکہ تعبیر و تشریح کے مسائل کو بھی حل طلب سمجھتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں فاروقی صاحب کی تنقید میں ان کے ارتقاء میں بہت اہم مرحلہ تھا. فاروقی صاحب کی تنقید کا اہم ترین مسئلہ ہے. حیتی تنقید سے ان کا شرح و تعبیر کی طرف جاننا فطری تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی تنقید مغربی حیتی تنقید سے الگ ہو جاتی ہے اور اس میں ادب کے سماجی مسائل کے لیے کچھ تھوڑی سی گنجائش نکل آتی ہے، اگرچہ وہ اپنے انٹرویوز میں یا باقی باتوں میں اس کا انکار کرتے تھے. انہوں نے جب اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ ادب خود مختار ہے، وہ باہر کے ہر طرح کے جبر سے آزاد ہے، تو نقاد کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ اس کی خود مختار لسانی و حیتی دنیا کو کھولے. انہوں نے شعر شور انگیز میں ای ڈی ہرش کا یہ قول لکھا ہے، کوٹ، متن کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ تعبیر طلب ہوتا ہے، ان کوٹ. لیکن سوال یہ کہ متن کی تعبیر سے کیا مراد ہے؟ کیا فن پارے کے معنی بیان کرنے اور اس کی تعبیر ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ؟ اگرچہ انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا ہے، کوٹ، کہ کسی فن پارے کے معنی بیان کرنا اور اس پر تنقید کرنا ایک ہی کارگزاری کے دو پہلو ہیں، ان کوٹ. یعنی تنقید معنی بیان کرنے کا نام ہے، لیکن بہرحال معنی بیان کرنا اور تعبیر کرنا یہ الگ الگ ہے. یہ فاروقی صاحب کے لیے بھی رہا ہے. فاروقی صاحب نے اس حوالے سے بہت ایک مضمون بھی لکھا ہے تعبیر کی شرح کے عنوان سے. فاروقی صاحب کا خیال ہے کہ تعبیری اقوال یا فکرے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں فاروقی صاحب کی جو بات کی تنقید کو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعبیری فکرے دو طرح کے ہوتے ہیں، ادبی یا وجودیاتی یعنی انٹولوجیکل، فلسفیانہ یا علمیاتی ایپسٹیمولوجیکل. ادبی اقوال کا تعلق فن پارے کے فنی پہلوؤں سے ہے، جبکہ علمیاتی پہلوؤں کا سروکار فلسفیانہ، سماجی اور عقلی پہلوؤں کی طرف ہے. یہ بحث انہوں نے اپنے مضمون تعبیر کی شرح میں کی ہے. اس میں وہ دونوں میں سے اہم بات یہ کہ وہ ان دونوں میں سے وہ یعنی دونوں تعبیری اقوال وہ ادبی ہوں یا علمیاتی یا فلسفیانہ، اس میں وہ دونوں کو کسی کو بدیہی فوقیت نہیں دیتے، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا معاملہ نقاد پر چھوڑ دیتے ہیں. کوٹ، ادبی، وجودیاتی اور فلسفیانہ بیانات میں سے کسی کو کسی پر بدیہی فوقیت حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ ہم کہیں کہ ہم تو ادب کی صرف ادبی، فنی یا وجودیاتی تعبیر ہی کو درست مانتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہیں کہ فلسفیانہ تعبیریں ہمیں فن پارے کے بارے میں کچھ بتاتی تو ہیں، لیکن فن پارے کی تعین قدر کے باب میں وہ بالکل خاموش ہیں یا ناکام ہیں، لہذا ہم ایسی تعبیروں سے قطع نظر کریں گے، ان کوٹ. ایک جگہ یہ تک کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے کہ علمیاتی سطح پر کلام کرتے وقت بیانیہ فن پارے کے فنی وجودیاتی نکات سے اپنی وفاداری قائم رکھیں تاکہ فن پارے کا حق ادا ہو سکے. یہ ذرا مشکل اصطلاح ہے، وہ سادہ لفظوں میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب نقاد فن پارے کے موضوع پہ بات کرے یا اس کے فن پہ بات کرے تو کہتے ہیں کہ اگرچہ ان دونوں کو اصولی طور پر کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، اور یہ ان کی تنقید میں بڑا ٹرن ہے، اور پہلے یہ وہ نہیں مانتے تھے اس سے. اب وہ اس میں تسلیم کرتے ہیں کہ جو اس کا نقاد کہا کہ کسی طرح، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مناسب یہ کہ آپ موضوع پہ بات کریں اور اس کے فن پہ بات کریں، سادہ لفظوں میں اس کا یہ. اکثر جگہ پر وہ فکشن اور شاعری کے اصول تنقید کے یکساں ہونے کا ذکر کرتے ہیں، کئی جگہ کے دونوں کے اصول ہیں، یعنی شاعری میں اگر ابہام، استعارہ، قول محال اور دیگر شاعرانہ وسائل کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں افسانے میں بھی جو بیانیہ، بیان کنندہ، راوی اور واقعہ سازی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کا اصول ہے. تاہم اپنے اس مضمون میں جس کا میں نے ذکر کیا تعبیر کی شرح میں، وہ اقرار کرتے ہیں، کوٹ،
کہ فکشن کی ایک بڑی قوت یہ ہے کہ وہ قاری کو انسانی اور دنیاوی سطح پر گرفت میں لے لیتا ہے، لہذا فکشن کی تنقید کو علمیاتی ہونا ہی پڑتا ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ جو فکشن کی تنقید ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بیان کنندہ پر، بیانی عمل پر، راوی پر اور نقطہ نظر پر، یا جس کو اصطلاح میں فوکلائزیشن کہتے ہیں، اس پہ بحث کرے، لیکن بہرحال اس کو اس کے فکشن کے موضوع پہ اس کو بات کرنا پڑتی ہے۔ فاروقی صاحب کے تنقیدی تصورات مسلسل نمو کی حالت میں رہے۔ نمو کی یہ قوت خود ان تصورات میں تھی۔ ان کے جدید و کلاسیکی مغربی اور مشرقی ادبیات اور نئے و پرانے تنقیدات کے مسلسل مطالعے اور گہرے غور و فکر نے ان کے تنقیدی تصورات کی قوت نمو کو ظاہر ہونے کا موقع دیا۔ یعنی وہ قوت نمو ان تصورات میں تھی، لیکن اس کا موقع کبھی نہ ملتا اگر فاروقی صاحب اتنے وسیع المطالعہ نہ ہوتے۔ مثلاً ان کا ادب کی خود مختاری کا تصور انہیں پہلے ادب کی لسانی حیات کے تجزیے پر مائل کرتا ہے۔ وہ شاعری کے استعاراتی اسالیب کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ عروض و آہنگ کے مسائل کا عرق ریزی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ادب کے خود مختار ہونے کے تصور ہی میں یہ بھی موجود تھا کہ ادب مقامی ہوتا ہے، لہٰذا وہ رفتہ رفتہ ادبی معیارات کے مقامی اور تہذیبی ہونے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادب کا مقامی فنی معیار ایک اعتبار سے ادب کے منفرد ہونے کا اقرار ہے، یعنی وہ اتنا خود مختار ہے۔ اکثر لوگوں کو اس بات سے الجھن ہوتی ہے کہ فاروقی صاحب جدیدیت پسند ہوتے ہوئے کلاسیکی ادب کی طرف کیوں کر گئے۔ ہمارے یہاں کم یا زیادہ سب ہی جدید لکھنے والے اس ماضی کی طرف پلٹے جس کا وہ پہلے انکار کرتے رہے ہیں۔ افسانے میں جیسے انتظار حسین ہے یا سریندر پرکاش ہیں، یا تنقید میں محمد حسن عسکری ہیں۔ اصل یہ ہے کہ فاروقی صاحب نے جدیدیت کے جس حیتی تصور کو قبول کیا تھا وہ انہیں فطری طور پر کلاسیکی ادب کی طرف لے گیا۔ جدید ادب میں وہ ابہام کو اہمیت دیتے ہیں، کلاسیکی ادب میں اس کی جگہ ایہام نے لے لی۔ اپنی تنقیدات میں فاروقی صاحب نے کلاسیکی ایہام کی بازیافتی نہیں کی، اسے ایک اہم فنی وسیلہ تسلیم کرانے کا مقدمہ بھی لڑا ہے۔ نیز حیتی تصور نے انہیں ادب کی ادبیت کی طرف متوجہ کیا اور ساختیات نے انہیں ادب کی شعریات سے متعارف کروایا۔ مغرب میں بھی حیتی تنقید ساختیات کا محرک بنی تھی۔ فاروقی صاحب نے اگرچہ بعض مقامات پر ساختیات جسے وہ وضعیات کہتے ہیں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا شعریات کا تصور ہی، یعنی خود یہ شعریات کی جو اصطلاح ہے، یہ ساختیات اور بیانیات، نیریٹالوجی، اسی کی دین ہے، اس سے اخذ کیا ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے فاروقی صاحب کے یہاں شعریات کی اصطلاحیں اسی وقت آنا شروع ہوتی ہیں جب یہ ساختیات اور یہ دوسرے تصورات متعارف ہوئے تھے۔ فاروقی صاحب نے شور انگیز میں مغربی تنقید سے استفادے کا ذکر کیا ہے، مگر وہ اس سے مروب کبھی نہیں ہوئے۔ خیر، مروب تو وہ کبھی کسی آدمی یا کسی نظریے سے ہوئے ہی نہیں۔ ہمیں یہ کہنے میں باک نہیں کہ تنقید میں ان کا بہترین کام شور انگیز اور داستان کی شعریات ہے، ایک کلاسیکی شاعری اور دوسرا کلاسیکی فکشن سے متعلق۔ دونوں ان کے ذہنی اور تنقیدی ارتقاء کی آخری منزل کو پیش کرتے ہیں۔ دونوں میں ہی شعریات کو دریافت کیا گیا ہے۔ شعریات مقامی ہے اور مقامی تہذیب ہی اس کو پیدا کرتی ہے، اس لیے کلاسیکی غزل اور داستان کو اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے اور ان کی تحسین کی جا سکتی ہے جب انہیں مقامی تہذیبی معیارات کی روشنی میں پڑھا جائے۔ اس مقام پر ان کی تنقید رد نوآبادیاتی رخ اختیار کرتی ہے۔ کلاسیکی ادب کے مقامی معیارات کو بے وقت اور مسخ کرنے کا کام نوآبادیاتی حکمرانوں نے کیا اور ان کا ساتھ حالی اور آزاد نے دیا، اس لیے فاروقی صاحب ان دونوں پہ کافی سخت تنقید کرتے ہیں۔ ان دونوں پر فاروقی صاحب تنقید کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ترقی پسندوں اور حالی اور آزاد پر فاروقی صاحب کی تنقید میں بنیادی نقطہ مشترک یہ ہے کہ دونوں نے ادب میں واقعیت پر زور دیا، جبکہ کلاسیکی ادب تخیل پر مبنی تھا، اس میں خیال بندی تھی، اس کی اساس مضمون پر تھی، مضمون تخیلی تھا اور مکمل استعارہ تھا۔ یہ آخر میں اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ جو کلاسیکی ادب میں جتنے استعارات ہیں ان استعاروں کو حقیقی سمجھا گیا ہے۔ اس کی بنیاد پر شاعر معنی آفرینی کرتے تھے۔ جدید ادب بھی واقعیت کے خلاف تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا جو کلاسیکی ادب اور جدید ادب سے رشتہ تھا اس میں بہت گہرا تعلق ہے کہ وہ جدید ادب کو بھی واقعیت سے ہٹ کے سمجھتے ہیں اور کلاسیکی ادب میں بھی واقعیت نگاری نہیں ہوتی تھی، دونوں میں علامت تھی۔ چنانچہ اس سے کلاسیکی ادب کا جدید ادب پر تفوق ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک وہ دلیل یہ بھی قائم کرتے ہیں کہ اگر ادب جو ہے یہ واقعیت سے دور ہوتا ہے، اس کی بنیاد تخیل پر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے تو ہمارا جو کلاسیکی ادب ہے یہ فائق ثابت ہوتا ہے، اس کو اولیت ملتی ہے، تفوق اس کا ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا فاروقی صاحب اپنی تنقیدات میں جا بجا مغربی نقادوں پر مشرقی یعنی عربی، فارسی اور سنسکرت کے نقادوں اور مفکروں کا تفوق بتاتے ہیں۔ تو یہ بات
صرف تو یہ بات فاروقی صاحب کی تنقیدی منطق کی عین مطابق نہیں، خود ہم بھی اس سے قائل ہوتے ہیں کہ جن تصورات کو 20ویں صدی میں بہت سے تنقیدی تصورات کو مغربی نقادوں نے پیش کیا تھا، وہ تصورات پہلے وہاں موجود تھے۔ المیہ یہ تھا کہ کلونیل پیریڈ آنے سے اس کے ساتھ ہم اس سے چونکہ دور ہو گئے، لہٰذا ہم ان کی اہمیت ان کے متعلق طرف راغب نہیں ہوئے تو ان کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ لیکن مغربی تنقید کا صرف یہ بہرحال ایک کردار ہے کہ اس نے ہمیں ان کی طرف متوجہ کرایا اور ان کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک مختصر سا ایک احوال تھا جس میں نے فاروقی صاحب کے اس تنقیدی ارتقاء کو اس کا بالکل ایک مختصر اور نامکمل خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ سب نے توجہ سے سنا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ بہت شکریہ۔